مثال کے طور پر ایک بندے کا ہارٹ کا آپریشن بڑا ہی کرٹیکل آپریشن ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر ایسا بندہ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس کے نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوچ کے دیکھیں، تھوڑی دیر کی سوچ کے دیکھیں، اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوں تو میرے اور آپ کے نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یقیناً ہم بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، پوری اخلاص و الہیت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ شریعت میں کہتی ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو اس نیت سے پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر ہم ہر نماز اس انداز سے پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے لیل و نہار کیسے گزریں گے، ہمارے دن و رات کیسے گزریں گے؟ یقیناً ہمارا ایمان بھی ان صحابہ اکرام کے ایمان جیسا ہوگا، اور ہمارے ایمان کا قوت بھی ان صحابہ اکرام کی قوت جیسا ہوگا جیسا قرآن نے دعویٰ کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہو جائے تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ میرے بھائیوں، تو شیطان ہمیں غفلت کی نیند سلاتا ہے، اور سوف افعل بعد میں کروں گا یہ خیال دل میں لا کر ہمیں بہت ساری نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، بڑی ہی گرمی کی شدت ہے، مدینے میں کھجور درختوں پہ لگے ہوئے ہیں، پکے ہوئے کھجور، بس چند دنوں میں کاٹنے کا موسم ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کا اعلان کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں جو جس حالت میں نکلو، اب بس ہمیں اسلام کا دفاع کرنا ہے، دین کا دفاع کرنا ہے، اپنی دنیا کو ایک طرف رکھو اور دین کے دفاع کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام نکلتے شروع کرتے ہیں، تیاری شروع کرتے ہیں۔ کعب بن مالک خود اپنی گزرے ہوئے وقت کو ذکر کرتے ہیں، حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں باغ میں پہنچا، دیکھتا ہوں کہ بڑا ٹھنڈا چھاؤں ہے، چشمے کا پانی میرے بستر پر لگا ہوا ہے، ٹھنڈا بستر لگا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں میرے دل میں خیال آتا ہے، اے کعب، تمہارے پاس تو تیز رفتار گھوڑا ہے، تمہارے پاس زیادہ سفر کے لیے ہر قسم کا سامان موجود ہے، اگر وہ لوگ چلے بھی جائیں تو 2 دن کے بعد تم اس قافلے سے مل جاؤ گے، اس غزوے سے آرام سے مل جاؤ گے، آج جانے کی ضرورت نہیں، کل چلے جانا، یہ خیال بار بار آتا رہا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام غزوے کے لیے گئے، غزوے میں شریک بھی ہوئے اور غزوے سے واپس بھی آ گئے، اور کعب بن مالک شیطان کے اس حربے کا شکار ہو گئے۔ خود کعب بن مالک فرماتے ہیں جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے اپنے گناہ کا اعتراف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اور کہا اللہ کے رسول کسی وجہ سے، کسی اضطراری کیفیت کی وجہ سے میں نہیں رکا، بلکہ بس شیطان نے مجھے غفلت کا شکار بنایا اور میں اس وجہ سے غزوے میں شریک نہ ہو سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوشل بائیکاٹ کا حکم دیتے ہیں 50 دنوں تک سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے 3 صحابہ اکرام، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ، 50 دنوں تک۔ خود کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود مجھ پر بڑی تنگ ہو گئی تھی، میں صحابہ اکرام کی مجلس میں جاتا، زور سے سلام کرتا اور سوچتا کہ کسی کا ہونٹ ہل رہا ہے، دیکھتا کسی کے ہونٹ ہل رہے ہوں، کسی کا جواب مجھے مل رہا ہو، سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی آزمائش ہے، شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اس فکرے کا استعمال کرتا ہے۔ شیطان ہمیں اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنانے کے لیے اس مشن کا استعمال کرتا ہے جسے سوف افعل ہم کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان پہ رسوا ہوتا ہے، وہ اللہ کی مغفرت کو دیکھ کر رسوا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو مغفرت کرنے پر آ جاتا ہے اور بندہ اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تب بھی شیطان بڑا ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، بڑا ذلیل رسوا ہوتا ہے۔ اس کی پوری کوشش تھی گمراہ کرنے کی، لیکن اس نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو، اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دیا، اللہ نے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور اس کے درجات کو بھی بلند کر دیا۔ ذلیل ہو جاتا ہے شیطان، رسوا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، اپنی عبادتوں سے شیطان کو رسوا کریں، ذلیل کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں
کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔